बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज हम बात करना चाहते हैं अगेन कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में और कुछ आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। और आज मेरा साथ दे रहे हैं जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब। प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा प्राची साहब, जो हमने प्रोग्राम पहले किया और जिसमें इमरान खान का या लाहौर का जो जलसा हुआ है उसकी नाकामी का, उसके फ्लॉप होने का और इमरान खान के जो कन्फ्यूजन है, जो मामलात हैं, उसका हमने तज़किरा किया। तो उसको भेजे हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे आ गया एक फ़ोन आ गया। यहाँ पर बरतानिया में आप जानते हैं मैनचेस्टर ना एक शहर है। तो उसमें साथी ने कहा, भी आप इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों बात कर रहे हो? तो वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, उसने इस्लाम को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया वगैरह वगैरह। और फिर ये भी किसी साहब ने कहा, ये मैनचेस्टर वाले ने नहीं कहा, किसी और ने कहा कि इमरान खान तो अल्लाह का वली है, वो तो जिंदा पीर है, तो उसकी मुखाफत नहीं करनी चाहिए। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ऐसे वलीउल्लाह तो अगर एक और भी हो गया ना तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। देखिए डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा उसकी उसकी जात से लेके, उसके किरदार से लेके, अखलाक से लेके कौन सी चीजें जो उसको वलीउल्लाह बनाती है। मसलन उसका माजी देखें किरदार के लिहाज से, और हाल देख लें। माजी में आपको पता है कि उसने जो जो कुछ किया। हाल आप देखें तो देखें कि मतलब ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी एक ऑडियो कॉल जो लीक हुई थी, और जिसमें वो जो है तो एक एंकर पर्सन से जो बातें कर रहे थे, वो वलीउल्लाह क्या करते हैं। और अगर इखलाक की बात करें तो देखें वो जिस डिटाई से जुबान एक एक गज और डेढ़ डेढ़ गज की निकाल के तो लोगों को गालियां देता है, लोगों को छोड़ दे जजेस को गालियां देता है। जेबा जज जो थी उसको उसने पब्लिकली कैसी जुबान निकाल के तो गालियां मतलब धमकियां लगाई। तो ये वलीउल्लाहों के ये होते हैं तो यकीनन होते होंगे। वो हमने सुना है कुछ वलीउल्लाह होते हैं ये पीरों वीरों में, तो वो डंडे से पकड़ के मारते भी हैं लोगों को जिन भूत भगाने के लिए। शायद ये उस किस्म का वलीउल्लाह हो। लेकिन फिर बाकी रह देखिए, गई। एक तो माजी, इसका माजी जिन्होंने, एक तो हुआ कि माजी यानी माजी भाई जब जब जवान थे वो, तो एक ये भी है कि माजी जो नीर माजी है, यानी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब से उन्होंने पीरी फिकीरी या बुशरा बीबी से शादी की, या बुशरा बुशरा बीबी ज़रा शादी से पहले बुशरा बीबी से मुलाकातें हुई। वो क्या भी पीरी फिकीरी का ये भी होता है कि वो किसी की बीवी जो है ना उसके साथ बातचीत की जाए, फिर उसको तलाक दी जाए, फिर दौरान ये जगह की खबरें हैं कि वो दौरान इद्दत ही उसने शादी भी कर ली है। क्या पीरी फिकीरी के लिए ये भी ज़रूरी होता है? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको एक गुजारिश बताऊं कि तलाक जो है एक सुन्नत का तरीका है, और उसका तरीका ये होता है कि अगर मियाँ बीवी में नाचाकी हो, प्री प्लान नहीं होती। इस वजह से नहीं होती कि कोई किसी को तलाक दे ताकि वो किसी और से शादी करे, ये तलाक नहीं होती। और जो आपने इद्दत की बात की, तो इद्दत में तो शादी होती ही नहीं है, निकाह होता ही नहीं है। और जबकि खास तौर पे कि अभी उसकी सो कॉल्ड बीवी जो है, अभी तक वो पासपोर्ट पे अपने पुराने शोहर का नाम लिए फिर रही है, जिसपे वो हज और उम्रे की भी जाती है। अगर वो हज और उम्रे के लिए फॉर्म में अपने शोहर का नाम, पुराने शोहर का नाम लिखती है, तो इसका मकसद है मौजूदा उम्र जो है तो उसने एक नामहरम के साथ किया। अगर नहीं, उसको अपने शोहर डिक्लेयर किया पुराने वाले को, तो नया शख्स उसके लिए नामहरम हुआ। तो ये कौन सी पीरी मुरीदी है, और कौन सी वलीउल्लाह, और कौन सा जो है तो मतलब है कि नेकी हो गई। पर अच्छा साहब, असल में बात ये आती है ना कि भाई ये बात जो इद्दत वाली बात है, ये हम नहीं कह रहे, वो आदमी कह रहा है जिसने निकाह पढ़ाया। उसने कहा कि जब निकाह हुआ था तो ये मुझे नहीं पता था। वो कहते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये इसकी इद्दत खत्म नहीं हुई, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसकी इद्दत खत्म हुई है। तो फिर उसने दोबारा कहा, मान साहब को, इमरान साहब को कहा कि आपको दोबारा निकाह पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो निकाह हुआ था वो दौरान इद्दत हुआ था। तो क्या डॉक्टर साहब देखिए, उसी मौलवी ने बात की कि ये निकाह फासिद है, मुफसिद। मुफसिद का मतलब गलीज है, यानी नापाक है। तो इस्लाम में नापाक निकाह के ऊपर मुझे पक्का नहीं है, लेकिन मेरा ज़हन कहता है कि हद लगती है, हुदूद ऑर्डिनेंस के नीचे आता है। तो हाँ, तो फिर वो लगी क्या? ज्यादा हम शरी मसाइल में नहीं जाते, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कोई वली अल्लाह ऐसा काम नहीं करता, सीधी सी बात है। कोई एक अच्छा इंसान भी ऐसा नहीं करता, एक अच्छा मुसलमान भी ऐसा नहीं करता, ठीक। तो लेकिन बिल्कुल। लोगों की अब उसके साथ मोहब्बत है, तो क्या भी मैंने अब ये जो वीडियो की है, शेयर की है,
تو ایک آدمی نے مجھے گالیاں دی ہیں، تو میں نے اس کو گالی کا جواب گالی نہیں دیا، میں نے اس کو صرف ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں کی اگر یعنی اگر جب ان کا لیڈر گالیاں دے گا تو جو فالوورز ہیں وہ تو دیں گے۔ تو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی کہ پھر یہ کہ دیکھیں اس کا ایک تو کردار کا ہم نے ذکر یہ کر دیا، پھر جو دوسری جو اس کی خاتون کے ساتھ جو آڈیو آئی تھی اس میں وہ جو باتیں کر رہا ہے کہ پلاج میں زیادہ اپنی کہنا اتنا کہتا ہوں جو نئے پلاجر پوائنٹ ہے یہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی یعنی اجنبی خاتون یا غیر محرم سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کے دماغ کو کیا ہو گیا۔ آج بھی کتنے لوگوں سے میری بات اس بات پر ہوئی ہے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی جو آپ کا یقین ہے آپ اس پر کرتے جائیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا کہا جی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی ایجنڈا جس پر یہ کام کر رہا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے، کچھ کہتے ہیں قادیانیوں کا ایجنڈا ہے، تو پھر الٹا بجائے اس کے کہ وہ ثبوت دیتے یا دلیل دیتے انہوں نے خواہ مخواہ جو ہے نا بدتمیزی شروع کر دی۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اس کے کردار سے یا اس کی ذاتیات، حالانکہ اس سے بھی ہٹ نہیں سکتے کہ وہ پبلک فگر ہے اور اس کے متعلق سوال اٹھیں گے، وہ اپنے آپ کو لیڈر گردانتا ہے، تو لیکن اگر ہم بات پہ آئیں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب چلے کردار ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی ذات تک محدود ہے، ہم نہیں اس کو چھیڑتے، لیکن اس نے عوام کے ساتھ ان 4 سالوں میں کیا کیا؟ جیسے ہم نے آپ کو ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جو کرپشن ہوئی اس کے دور میں، چینی کی کرپشن پہ ہم بات کر چکے ہیں، بی آر ٹی پہ ہم بات کر چکے ہیں، بلین ٹری پہ بات کر چکے ہیں۔ چینی کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کا ایک ڈیٹا بیس ہے، وہ اس کے مطابق پاکستان میں ہر شخص 50 گرام چینی یوز کرتا ہے آن ایوریج ڈیلی، اور سال میں وہ 21 کلو یوز کرتا ہے۔ اب آپ اس کو 22 کروڑ لوگوں سے ٹائم ضرب دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی چینی یوز ہوتی ہے۔ ویسے بھی پاکستان کا اسٹیٹسٹکس ڈیٹا کہتا ہے کہ 70 ملین ٹن، تو آپ دیکھیے کہ چینی کو وہ ڈبل کر دی اس نے پرائس، کس وجہ سے کی وہ سب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نااہلی کو بچانے کے لیے جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا، اور جہانگیر ترین وائس پریزیڈنٹ گویا کہ پریزیڈنٹ ہو سوری پرائم منسٹر ہو، وہ میٹنگز بیٹھتا تھا، اٹینڈ کرتا تھا، جو کہ 40% شوگر پروڈیوسر ہے پاکستان کا ٹوٹل، تو وہ چینی کی پرائس کو بڑھایا گیا جسٹ فار نو ریزن۔ جب پرائس کو بڑھایا گیا، آپ سوچیں 50 سے اٹھ کے 100 پہ چلے گئی، اب آپ 60 لاکھ ٹن کو 100 سے ٹائم کریں، 50 سے ٹائم کریں، اور پھر 20 کلو ہر شخص یوز کرتا ہے، تو آپ دیکھیں 250 ارب روپے 250 ارب روپے کا ٹانکا ہر سال پاکستان کے ٹیکس پیئر کو لگ رہا ہے۔ 50 کلو والی چینی، 50 روپے کلو والی چینی وہ 100 روپے کے آس پاس خرید رہا ہے، تو یہ تقریباً 250 ارب روپیہ بنتا ہے۔ ہم روتے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ باجوہ 12 ارب روپے لے گیا، 13 لے گیا، یہ بیٹا ڈاکٹر صاحب یہ اس کی بات نہیں ہے چند 100 یا چند ہزار کی، تو 250 ارب کا ٹانکا ہر سال لگ رہا ہے صرف چینی کی مد میں۔ جب کیا باجوہ کو نہیں چاہیے تھا، باجوہ جب اکانومی پہ بات کرتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی اچھی اور بری ہے، تو کیا اس کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ پرائس کیسے اوپر نیچے گئی، کیا ہوا، جو کہ ابھی تک جاری ہے؟ یہ تو مافیا اس کے دائیں بائیں۔ پھر بی آر ٹی کا میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، بی آر ٹی کا مطلب ہے میٹرو بس۔ میٹرو بس میں ڈاکٹر صاحب یہ فیصل ووڑا کا بیان ہے، جو کہ انہی کا الائی تھا، انہی کا ممبر تھا، وہ کہتا ہے کہ میٹرو بس میں اس کی وزیر رہا ہے، اس کا دوست بھی رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے نا۔ جی بالکل، تو میٹرو بس میں جو اربوں روپے کی گارنٹی دی گئی، بینک گارنٹی، فورن بینک کی گارنٹی دی گئی، وہ جیلی ہے، وہ کسی بینک نے نہیں ایشو کی۔ ایک فرضی پیپر جیسے اس کے توشہ خانے کا رسیدیں تھی، ویسے ہی ایک فرضی لیٹر بنا کے اس کو اربوں روپے کی گارنٹی بنا کے پیش کیا گیا۔ اب باقی بڈر بھاگ گئے کیونکہ کوئی بھی اربوں روپے کی گارنٹی نہیں دے سکتا تھا، اور یہ تو اندر خانے میں بھی بھگت تھی۔ تو بی آر ٹی پہ جو کیس چل رہا ہے، تو فیصل ووڑا کے بقول وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ شروع سے کریں کہ بیڈنگ کے لیے جو گارنٹی دی گئی اس کی ویریفیکیشن چیک کریں، اس کی اوتھینٹسٹی چیک کریں، وہ آپ کو جنرل نہیں ملے گی تو پھر وہاں سے کہانی کھلے گی۔ اسی اربوں روپے کی فورن بینک کی گارنٹی کے اوپر کابینہ کے انکلوڈ پرائم منسٹر کے سائن ہیں، انہوں نے کیسی منظوری دی؟ یہ سب ڈاکٹر صاحب یہ سب ملوث ہیں۔ تو اس اربوں روپے کی گارنٹی کا مقصد یہ ہوا کہ کانٹریکٹ ون پارٹی کو چلا گیا، کیونکہ باقی پارٹیاں تو کوئی نہیں آئی، کوئی بھی اربوں روپے کی گارنٹی نہیں دے سکتا تھا،
اور جیلی تو پھر دے ہی نہیں سکتا تھا, ان کی تو پکڑی جاتی پھر جیلی بھی ہوتی. تو یہ تو کچھ ملی بھگت اندر کا کام تھا. پھر اس کے حساب سے بی آر ٹی کو ڈیلے کرتے رہے, کبھی دائیں بائیں باتیں کرتے رہے. تو ڈاکٹر صاحب کرپشن کا ایک انبار لگا ہوا ہے. تو ایسے شخص کو آپ ولی اللہ کا خطاب دیتے تو دیتے رہیں, یہ آپ کے پی ٹی آئی کے ماننے والے. میں تو ولی اللہ اس کو نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کا اپنا ایک دماغ ہے, اپنی سوچ ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں, کیا اس کرپشن میں عمران خان کا بھی کوئی ہاتھ تھا؟ بشرا بی بی کا تو سامنے آ گیا, وہ کہتی ہے کہ مجھے اس طرح کی انگوٹھیاں چاہیے یا ہیرے چاہیے, وہ تو سامنے باتیں آئی ہیں. کیا عمران خان بذات خود وہ بھی شامل ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, وہ تو فیصل واؤڈا ہی بتا سکتا ہے کہ وہ شامل ہے کہ نہیں. لیکن اس نے نام لے کر کہا کہ پوری کیبنٹ نے بشمول عمران خان سائن کیے, اس کی اپروول دی. ایک بات. اور دوسری بات میں آپ کو اس مثال دوں گا جو میں نے آپ کے پہلے بھی دی تھی, کہ ملک ریاض نے 380 ملین پاؤنڈ پاکستان سے یہاں پہ بھیجے, باہر سے بھیجے یو کے میں, جو پکڑے گئے, جو واپس گئے, تو بند لفافے پہ عمران خان نے لہرا کے اپروول لیا پوری کیبنٹ سے. تو اس میں تو ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ صرف عمران ہی انوالو تھا, اس کو پتا تھا کہ لفافے میں کیا ہے. اور جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب وہ کیا نام ہے اس کا, کسی خاتون نے پوچھا, شیریں مزاری نے پوچھا کہ اس لفافے پہ اپروول تو آپ نے لے لی, بند کے اوپر سائن ہم نے کر دیے, لیکن آپ بتائیں تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے. تو وہ ہم بات کر چکے ہیں. پھر اس کو بتایا گیا کہ کیا لکھا ہے. پھر اس کی بیٹی جو ہے تو باجوہ کو گالی دیتی پھرتی رہی. نہیں, ایسا میں دیکھیں بات یہ آتی ہے نا کہ اگر ریاض ملک والا, میں خود پوچھنے والا تھا آپ سے, لیکن آپ نے خود ہی ذکر کر دیا بھی, اگر عمران خان خود کرپٹ نہ ہوتا, اگر یہ انصاف پسند ہوتا, اگر یہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ نہ کر رہا ہوتا, تو وہ پیسے ریاض ملک تک نہیں جانے چاہیے تھے واپس. ٹھیک ہے, وہ اس تک پہنچ گئے, اور اس کے عوض اس نے جو چیزیں لی وہ آپ سب کو پتا. دوسرے لفظوں میں, جو آدمی اس طرح کرپشن میں اتنا گندا ہو, کرپشن میں جو کرپٹ لوگوں کو ساتھ رکھ رہا ہے, جو ہر بات پر جھوٹ بولتا ہے, تو وہ کیسے ولی اللہ یا پرہیزگار یا زندہ پیر ہو سکتا ہے؟ آپ کو لاسٹ بات کہنا چاہیں گے کچھ؟ تو بس بات یہی ہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ایک لوگ مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص نے پانی سے بھرے برتن لیا, اس میں ایک مینڈک کو ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی. پانی گرم ہونا شروع ہوا اور مینڈک نے اپنے باڈی سے اس ٹیمپریچر کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ شروع کر دی. وہ کرتا چلا گیا حتیٰ کہ پانی ابلنا شروع ہو گیا, وہ جل کے مر گیا. کسی نے الزام دیا اس شخص کو جس نے مینڈک کو ڈالا پانی میں, اور کسی نے الزام دیا پانی کو کہ بھئی پانی گرم ہوا, ابلا, مینڈک مر گیا. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مینڈک وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں ناکام رہا. اگر وہ ایڈجسٹ کرنے کے بجائے اچھل کے باہر نکلتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں لوگ جو ہے تو حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. کرنا چاہیے, کبھی آپ کو حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے, اور کبھی حالات کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اگر آپ ہر بار حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے تو لوگ آپ کے دماغوں سے, ذہن سے, مذہب سے اور ہر لحاظ سے کھلواڑ کرتے جائیں گے, اور آپ کو یہی ولی اللہ ہونے کا میسج دیتے رہیں گے کہ وہ تو ولی اللہ ہے. نعرے بازی اور زبان درازی پہ نہیں جانا چاہیے, لوگوں کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے پراچا صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, پلیز ڈو سبسکرائب اٹ. ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہماری طرف سے خدا حافظ ہیں. لک آفٹر یور سیلف.